بند کر دیا۔ دنیا میں سیلاب کا مقابلہ کرنے کا بڑا سادہ سا راستہ ہے، ڈیم تو ہے ہی، ڈرین بھی تو ہونا چاہیے، پانی جو کھڑا ہوا ہے اس کی نکاسی کا نظام بھی تو۔ سیلاب تو آتے ہیں ہر 5-10 سال کے بعد، سیلاب آتا ہے، سیلاب کو راستہ دینا ہوتا ہے۔ اگر سیلاب کے راستے میں 80 کروڑ روپے لے کر کالام اور بحرین اور مدین کے اندر، دریا کے اندر ہوٹل بنانے کی اجازت دی گئی تو تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ 80 کروڑ کا کرپٹ افسر اور وہ انتظامیہ جس نے پورا دریائے کنہار میں مہانڈری کا پورا بازار غرق کر دیا دریا کے اندر۔ کس کی اجازت سے یہ ہوٹل بنے ہیں؟ کرپشن ہے۔ کہتے ہیں جی، مذہبی لوگ بھی کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے اس کرۂ ارض کا سسٹم انسانی بھلائی کے لیے بنایا۔ سیلاب انسانیت کے لیے رحمت ہے، اس رحمت کو زحمت کس نے بنایا؟ عذاب کس نے بنایا؟ اس انتظامیہ نے جنہوں نے پیسے لے کر دریاؤں کا رخ روکا ہے۔ تو پانی کہیں نہ کہیں تو نکلے گا۔ یہی کرپٹ مافیا ہے جو دریاؤں کی زمین اونے پونے دانوں غریبوں کو کیا ہے بیچ دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہتے ہیں جی اللہ نے کام کیا ہے۔ او بھائی، کام یہ تمہاری لوٹا کریسی بیوروکریسی کا ہے۔ سکھر کے پاس روڑی کے قریب جو بند ہے، اس کے دونوں طرف رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کینال تھے، بند کر دیے۔ یہ چناب اور جہلم کے اوپر یہاں کے جاگیرداروں نے قبضہ کر کے وہ پانی کی نکاسی کا پورا نظام تباہ و برباد کر دیا۔ ظاہر سیلاب آئے گا، اس نے تباہی تو مچانی ہے۔ تو تمہاری مس مینجمنٹ، تمہاری حرام خوری، کرپشن، تمہاری لوٹ مار جو تمہیں ورثے سے ملے ہے اپنی دادی اماں ایسٹ انڈیا کمپنی سے، اس کی تباہی اور بربادی کے اثرات ہیں جو آج پوری انسانیت بھگت رہی ہے۔ کلائمیٹ چینج کیا چیز ہوتی ہے؟ کلائمیٹ چینج تو نیچرل ہے، اسے ہونا ہے، ماحول بدلتا ہے، اس کے ذریعے سے گلیشیئروں نے پگھلنا ہے۔ سارا کام اس کے ذمہ ڈال کر خود آرام سے بیٹھ جاؤ۔ بھائی آپ کی مینجمنٹ کیا ہے؟ 2010 میں جب پوری اتھارٹی وجود میں لائی ہے اسی کام کے لیے، تو 12 سال کیا کرتی رہی؟ کیا کام کیا اس نے؟ اگر اسی کرپٹ مافیا کو جس نے دریاؤں کو روکا، رشوت لے کر دکانیں بنانے کی اجازت دی، ہوٹل بنانے کی اجازت دی، رائٹ لیفٹ بینک کینال جو ہے بند کیے، انہی جاگیرداروں کو حکمران رکھنا ہے، تو پھر تو کیا ہے، لوگ ڈوبیں گے نا۔ اب ڈوبنے کے موقع پہ لو جی تھیلے بانٹ دو، فقیر بنا دو، بھکاری بنا دو، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ تمام رورل ایریاز، زرعی زمینیں جو سونا اگلتی تھی، کاشتکاری تو تباہ و برباد ہوئی، وہ ساری آبادی اب شہروں میں داخل ہو رہی ہے۔ جنہیں کوئی ہنر نہیں آتا اب شہروں میں داخل ہوگی، اور یہی کرپٹ مافیا ان کے لیے شہروں میں کیا ہے، انہی دریاؤں کے قریب قریب نشیبی جگہوں کے اندر پلاٹ بنا کر کروڑوں میں بیچے گا۔ جی 2010 کے سیلاب کے بعد ہی بالا کوٹ کے شہر سے لے کر کراچی تک، بیریا ٹاؤن بننے تک کے جتنے بھی نئی اسکیمیں ہیں اسی زلزلے اور اس کے سیلاب کے بعد سے بنی ہے نا۔ اب مجبور آدمی رہنا تو ہے نا کہیں نہ کہیں، تو بیچارہ محنت مزدوری کر کے پلاٹ لیتا ہے، پھر سیلاب آتا ہے سب کو تباہ و برباد ہو۔ تو پورے معاشرے پر عذاب اس عالمی سرمایہ داری نظام کی اساس پر ہے جس کی بنیاد تدلو بہا الی الحکام، حکمرانوں کو رشوت دینے سے۔ قرآن کی آیت صرف سر دھلنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کی آیت ایک قانون بیان کر رہی ہے، اور جو قانون خداوندی کی خلاف ورزی کرے گا اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ وہ لعنت دنیا میں سیاسی عذاب اور معاشی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے سیاسی ذلت اور معاشی بھوک و افلاس کی صورت میں، تو اس کی اساس تو وہ سسٹم ہے۔ ایک مسلمان جب استغفار پڑھے تو اسے اپنے اس پورے جرائم کی نیت کر کے اس سے استغفار پڑھنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے، مزاحمتی شعور پیدا کرنا ہے، جرم کی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اور بس ظاہری تھوڑے سے چیزیں سامنے رکھ کر ہم اس کے پیچھے استغفار کی لاکھ دفعہ تسبیح پڑھ لو، کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔
دعائیں مانگ لو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ قانون خداوندی کے علی الرغم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مخالفت میں لاکھوں کروڑوں دعائیں مانگو تو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا لوٹ مار اور کرپٹ اور حرام کا مال کھانے والا حاجی خانہ کعبہ میں غلاف پکڑ کر روتا ہے، اے ربی اے ربی اے ربی مجھے یہ کر دے، معاف کر دے، یوں کر دے، وہ کر دے، روتا پیٹتا، اپنی گالیں اور اپنا چہرہ جو ہے ملتا ہے حرم کعبہ کے ساتھ، غلاف کعبہ کے ساتھ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، پہننا حرام کا، پینا حرام کا، فانا یستجاب الدعاء لہ، اس کی دعا کیسے قابل قبول ہوگی، کیسے سنی جائے گی؟ اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ توبہ کے لیے شرط ہے کہ اپنے اس جرم سے اتنی ندامت کرے کہ آئندہ وہ حرکت کبھی نہ کرے، اور جس جرم کے نتیجے میں کسی انسان کا مال لوٹا ہے اسے واپس کرے، غصب کیا ہے، چوری کی ہے، کرپشن کے ذریعے سے کسی کا مال لوٹا ہے تو اس کو واپس کرے، پھر توبہ ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے، پھر